آئی حضرت خضر نے اسے اپنی طرف کر دیا. جب لڑکے کو مارا ہے لڑکے کو مارا ہے تو اس مارنے کی نسبت اپنی طرف کی. پھر اللہ نے کہا میں اس کے بدلے میں نعمل بدل دوں گا. تو اس کی نسبت جو نعمل بدل ہے یہ اچھا کام ہے, اس کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی طرف کر دی. یہ ہے تصوف. مریدوں کو سیکھنا چاہیے تصوف کیا ہوتا ہے. ہم نے نماز پڑھی, ہم نے دکھا دیا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے. ہم نے مراقبہ کیا, ہم نے بتا دیا. ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہم مراقبہ کر رہے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں, دنیا والوں کو بتا رہے ہم ذکر کر رہے ہیں. ہمارے لطائف ذاکر ہو گئے, ہم چرچا کر رہے ہیں. ہمارا لطیفہ قلب ذاکر ہو گیا ہے, ہمارا لطیفہ دل ذاکر ہو گیا ہے, ہمارا لطیفہ فلاں فلاں ذاکر ہو گیا ہے. ہم نے اتنے مجاہدات کر دیے ہیں, ہم نے یہ کر لیا ہے, ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے قرآن کی اتنی تلاوت کر دی ہے. یہ تصوف نہیں ہے. جو کچھ پڑھو کرو عبادت کرو اسے چھپا کے رکھو. چھپا کے رکھو گے وہی تو اللہ پسند فرمائے. میرے مرشد نے سب کیا ہے, ایسا چھپا دیا ہے. بڑے بڑے عالم آتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسے پیر ہیں. تم تو کہتے ہو کیسے پیر ہیں, بڑے بڑے پیر کہتے ہیں یہ اعلیٰ پیر ہیں. تم کہتے ہو یہ کیسے پیر ہیں, لیکن بڑے بڑے ولیوں سے پوچھو وہ بتائیں گے یہ اعلیٰ پیر ہیں. چھپا کے رکھا جاتا ہے, میلہ نہیں لگایا جاتا ہے, ہجوم نہیں لگایا جاتا ہے, پرچار نہیں کیا جاتا ہے. پرچار کرنے والے سمجھ لیں یہ پرچار صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے. تصوف کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ذکر ایسا کرو بس تمہیں معلوم ہو بغیر تو معلوم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برائی کی نسبت اپنی طرف کر دی یہ تصوف ہے. اور اچھائی کی نسبت حضرت خضر نے اللہ کی طرف کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجا مکمل ہی بھلا کام تھا. دیوار صحیح کرنا یہ اچھائی کام ہے. پورا کا پورا مکمل کام بھلائی کا کام ہے. پورا کا پورا کام جو بھلائی کا تھا حضرت خضر نے اسے اللہ کی طرف کر دیا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. نہیں کہا میں نے صحیح کیا. پھر وہاں کشتی کو عیبدار بنایا تو کہا میں نے عیبدار بنایا اسے. لیکن لڑکے کو نعمت بدل دینے کی بات آئی تو کہا تمہارا رب چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اچھا لڑکا عطا فرما دے. اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. جہاں بھلا ہی بھلا کام تھا, دیوار کو صحیح کرنا تھا, اپنے کو شامل نہ کیا. تمہارے رب نے چاہا, تمہارے رب نے چاہا ایسا. سبحان اللہ. تصوف حضرت سید سرکار سیدنا سرکار شاہ عبداللہ قراقتی رحمۃ اللہ علیہ یہ قطب بنارس کے بہت سبحان اللہ باکمال مرید خلیفہ تھے. سبحان اللہ. بس اس سے اندازہ لگا لیں وہ کتنے باکمال ہیں. بس زیادہ نہیں بولوں گا, ایک ہی جملہ کافی ہوگا ان کی بزرگی پر, ان کی ولایت پر. ایک ہی جملہ کافی ہوگا. سبحان اللہ. وہ کتنے باکمال ولی ہوں گے کہ جن کی بارگاہ میں تربیت کے لیے سید ابو الخیرات گئے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس سمجھ لیا جائے کہ جو غوثے جو قطب زماں ہو, جو قطب زماں ہو, جن کی بارگاہ میں جائے تربیت کے لیے, جو قطب رفتہ ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. قطب عالم ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو قطب عالم ہو, قطب الارشاد, اللہ اللہ, جن کی تربیت ایسے ولی کی بارگاہ میں ہو تو بتاؤ وہ ولی کتنا باکمال ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سرکار دادا عبدالحلیم زمانی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری ایام تھے, ایک تو حالتیں جانتے ہیں کہ حالت ان کی کیسی تھی. بہت اپنے سر مبارک ہمیشہ زمین نیچے رکھتے تھے, کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے, کم بولتے تھے, شاعری بہت اچھی کرتے تھے. عشق بہت غالب تھا. جس ولی میں عشق غالب ہوتا ہے وہ منزل کو بس منٹوں میں طے کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے. جس میں عشق کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ منزل کو جلدی طے کرتا ہے. ہمارے اندر عشق کا مادہ کم ہے تو ہمیں
20 سال بھی لگ سکتا ہے، 30 سال بھی لگ سکتا ہے، 50 سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن جس کے اندر عشق کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ 30 سال کو 1 مہینے میں طے کر دیتا ہے، عشق کا کمال ہے۔ اسی لیے حضرت سرکار سید عبدالحلیم سیمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت جلد ہی باکمال بنا دیا۔ جب آخری وقت آیا زندگی کا، اپنی بارگاہ میں بلایا، جوان تھے حضرت سید ابوالخیرات رحمۃ اللہ علیہ، تب توجہات ڈالی، دورہ طے کر دیا، توجہات ڈالی۔ ولی جب ایسے موقع پر اپنے بیٹے یا خاص مرید پر توجہ ڈالتا ہے، اس طرح آپ یاد کر لیجیے، جب پیر اپنے خاص مرید یا اپنے بیٹے پر اس وقت جب توجہ ڈالتا ہے تو وہ سارے جو ولایت کے جو راستے ہوتے ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے توجہ ڈالتا ہے۔ اسے سیر اجمالی کہا جاتا ہے۔ اجمالی طور پر اسے ہم یوں مثال دیتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی سے نکلا اور بنارس نکلا، تو یہ کسیاں بھی جائیں گے، گورکھپور جائیں گے، یہ سارا پڑھل گنج یہ کیا کیا ہے، اعظم گڑھ ہے، سارا شہر ہوتے ہوئے بنارس ہوتے ہوئے ہم تمام ہم نے سب دیکھے دیا، لیکن ہم ہر شہر کو ہم گھومے نہیں، مکمل سیر نہیں کیے، نہ مکمل کسیاں کو دیکھا ہم نے، نہ مکمل گورکھپور کو دیکھا ہم نے، اعظم گڑھ کو مکمل نہیں دیکھا، بنارس کو مکمل نہیں دیکھا، دیکھا سب کو میں، دیکھا ہر شہر کو، لیکن پورا شہر میں گھوما نہیں، کمال کو پہنچ گیا۔ ایسے ولی آخری ٹائم اپنے اولاد پر یا اپنے خاص مرید کو جو توجہ ڈالتا ہے وہ سیر اجمالی کرتا ہے، فوراً اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ میرے وصال کے بعد کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو، راستہ معلوم ہو۔ اب یہ چاہے تو جہاں بنارس کی سیر کرنا چاہے تو بنارس کی سیر کر لے، گورکھپور کی سیر کرنا چاہے تو وہاں کی سیر کر لے، اگر اعظم گڑھ کی سیر کرنا چاہے تو وہاں کی سیر کر لے، اور کمال پور پہنچنا ہے سب کی سیر کرتا ہوا کمال پور پہنچنا چاہے تو وہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ سیر اجمالی کرائی جائے، یہی سیر اجمالی حضرت دادا عبدالحلیم سیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالخیرات سیمانی کو کرائی۔ سیر اجمالی تفصیلی نہیں ہوئی، سیر تفصیلی کے لیے حضرت عبدالحلیم سیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبداللہ قراقتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے فرزند کو بھیجا، وہاں جاؤ، وہاں تم سارے سلوک کی منزل کو طے کرو۔ کچھ دن رہے، کچھ مہینہ رہے ہوں گے، تعداد مجھے معلوم نہیں، حضرت کو معلوم ہے، کچھ دن رہے، کیونکہ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے ولی بنایا تھا، وہ بچپن ہی سے ولی تھے، ماں کے مدرسات ولی تھے۔ کچھ دن رہے، اللہ نے سارے معارف کا مقام انہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ قراقتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مقدس قراقت میں ہے، جونپور ضلع میں۔ اتنے بڑے ایک بار پیر کی یاد آئی، تڑپ گئے، پیسے بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے، سواری بھی نہیں ہوتی تھی، پیدل جانا پڑتا تھا، حالات اچھے نہیں تھے، برسات ہو رہی تھی، جھماجھم کی بارشیں، جائیں تو بھیجتے جائیں۔ پیر کی یاد آئی، بڑا دن ہو گیا ہے، دیدار کیے، ان سے ان کی زیارت ہو۔ پیر کی یاد نہیں آئی، پیر کو مرید کی یاد آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جی، اور اچانک آپ نے فرمایا کہ بہت دن ہو گیا ہے، ان کا نام رکھے تھے جھکر شاہ، سبحان اللہ، اللہ شاہ کا نام وہ جھکر شاہ رکھے، سبحان اللہ، بڑے مطلب وہ جذباتی مزاج کے تھے۔ سبحان اللہ، بہت دن ہو گئے اور یہ سن گئے، یہ قراقت میں ہے، وہ بنارس میں، سبحان اللہ، اور ان کو معلوم ہو گیا، اور گمتی ندی میں باڑھ آئی ہوئی تھی، سمجھا نا، اور اسی کے کنارے پر ایک مسجد تھی، اسی مسجد پر وہ گئے تھے باڑھ کو دیکھنے کے لیے، ملاحظہ کرنے گئے تھے، اور وہ اسی وقت جو ہے بنارس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دادا پیر و مرشد نے یاد فرما دیا کہ لکڑ شاہ کو بہت دن ہو گئے ہیں، ملاقات نہیں ہو پائی ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے دیکھ
बस ये बात उनके बैरूनी तौर पर उन्हें मालूम हो गई, हाँ। मध्यम से कूद गए, सुभान अल्लाह। मस्जिद के सहन से वो कूद गए अल्लाह अल्लाह दरिया में। जी। और ये गए वो गए, कहीं कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। मल्लाह लोग को दौड़ाया गया, यहाँ से वहाँ तक छान डाले, खोज डाले, कहीं नहीं मिला। अब यार लोगों ने समझ लिया कि ये इंतकाल कर गए, वहीं में डूब करके पड़ गए। चौथे दिन उनका चहारम हो रहा था केराकत में, अल्लाह। और ये बनारस पहुँच गए। दादा हुजूर ने अपने खादिम से कहा कि अरे मियाँ एक जोड़ा कपड़ा निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहा। हाँ, नदी में कूद करके चला आया। कहाँ से हमने याद कर लिया, वो इंतजार भी नहीं किया, कूद गया है, कूद करके चला आ रहा है, सीखता हुआ। कपड़ा निकालो जो है और उसे दे दो, बदल दीजिए। तब तक वो पहुँच गए। सुभान अल्लाह, सुभान चौथे अल्लाह। दिन हो करके जब वो अपने गांव में आ रहे हैं तो देख चढ़ा हुआ है, कुरान खानी हो रही है। क्या हो गया? कहा कहाँ से आ गए जो है? अरे हम लोगों ने समझा कि आप कूद गए, मर गए, खत्म हो गए, और हम लोग जो है आज चहारम कर रहे हैं। आप अल्लाह कर दो, कर ही दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर तो कर ही दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाले का जिक्र एक अल्लाह वाले का सुभान अल्लाह। हजरत खिज्र का वाकया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने दिखलाया, ये जानने के लिए कि शरीयत का इंतजाम करने के लिए तो जाहिर के लोग हैं, और बातिल का इंतजाम करने के लिए मैंने एक बातिल फिरक, एक बातिल जमात निकाल दी है, वो इंतजाम करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इंतजाम करेगा। मैदान हुजूर शेखुल आलम, मैदान हुजूर शेखुल मशाइख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाले का जिक्र, एक अल्लाह वाले की ज़बान से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने सुना कि हज़रत शाह अब्दुल्लाह किराकती रहमतुल्लाह अलैह कितने अजीम बुजुर्ग थे, सुभान अल्लाह। कितने बड़े दीवाने थे। पीर ने बस याद किया कि पढ़े। सुभान अल्लाह। उधर पीर ने कहा तो खुद गया तो कपड़ा कपड़े का इंतजाम कर लो। रास्ता किराकत से जाने का ऐसा था कि वो उस वक्त नहीं पहुंचे, कल सुबह होकर के पहुंचे। वो जौन किराकत से बैठते तो आते औलिहार, औलिहार से फिर गाड़ी मिलती तब वो जाते बनारस। इस तरह से होते हवाते वो सुबह हो करके पहुंचे, और जुहर का वक्त था, जुहर पढ़ के गए थे, याद फरमा लिया उन्होंने। वो कह दिए तो इतना इंतजार हम कर, हमें अपने पीर को। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जान को जान नहीं समझा कि ऐसे दुखियानी में हम बचेंगे नहीं, बस पीर ने याद कर लिया हमको जाना। सुभान अल्लाह जैसे ही जाने। सुभान अल्लाह सुभान हजरत ने बयान फरमाया, जिसे हुजूर मुफ्ती आफाक साहब ने अपनी किताब में लिखा है तस्लीम मशाइख मौजूद किया गया। हजरत अब्दुल्ला शाह किराकती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बाकमाल बुजुर्ग थे, साहिब तसल्लुफ और साहिब तसल्लुफ बुजुर्ग थे, साहिब करामत। जब चाहते तब करामत जाहिर करते, ऐसे बाकमाल। अल्लाह ने उन्हें बड़ा नवाजा, इल्म आगही से नवाजा, मार्फत से नवाजा, कुर्ब खुदा की दौलत मिली, इतनी अजीम दौलत मिली। उनकी बारगाह में कोई आम सालिक नहीं गया था, बाकमाल सालिक गया। हज़रत सैयद अबुल खैरात रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बारगाह से फैज़ याफ्ता होकर दुनिया में अपनी वलायत की किरणों को ऐसा बिखेरा है, आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून ममालिक में उनकी वलायत के चर्चे हो रहे हैं। उनकी वलायत से लोग फैज़ याफ्ता। अल्लाह बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा सिलसिला दिया है। सिलसिले की हर घड़ी में, हर जगह तुम्हें अगर हमें देखना है तो बाकमाल शेख ही नजर आएगा। शेखुल मशाइख देखिए बाकमाल, सुभान अल्लाह। उनके पीर व मुर्शिद हजरत सैयद अबुल खैरात वो बाकमाल, हजरत दादा अब्दुल हलीम को देखिए वो बाकमाल। कोई ऐसा तुम्हें पीर नहीं मिलेगा
جو ولایت کلیہ اور کبریٰ پہ فائز نہ ہو. اللہ نے ہمارے سلسلے کی ہر کڑی میں جو شیخ دیا ہے وہ کمال شیخ. سبحان اللہ لاجواب شیخ. سبحان اللہ مثال شیخ. سبحان اللہ. آج بھی اللہ نے حضرت مفتی رضا علی صاحب مناصر رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو سبحان اللہ آج ہم بھی حاصل کر رہے ہیں. وہاں سے فیض بنارس گیا, سیوان بہار گیا, کہاں کہاں گیا کون جانے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان اللہ والوں نے کسے کسے نوازا, ہم جو دیکھتے ہیں نظر کے سامنے بس وہی جانتے ہیں. یہ کسے کسے نوازتے ہیں یہ جانے, اور جو جسے نوازا جاتا ہے وہ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جسے تفصیلات تو زیادہ نہیں ہے, جتنا حضرت نے حضور مفتی عباس صاحب کو بتایا تھا اتنا ہی اس کتاب میں تذکرہ مشائخ الجدیہ میں لکھا ہے. اور بھی مشائخ کا ذکر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں کا بھی ذکر کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, مطالعہ کرتے رہیں, اور خالی سمے میں ہم اپنے بزرگوں کی سیرت و کردار کو پڑھتے رہیں. کہ عشق ایسا ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عشق مان پڑنے لگتا ہے, جب کسی ولی کی صحبت میں جاتے ہیں تو عشق بال کھانے لگتا ہے. اسی لیے اللہ والے خانقاہ کو بناتے تھے, سنواتے تھے, اس میں لوگ اکٹھا ہوتے تھے. عشق جو عشق ہے وہ ماند نہ پڑنے پائے, ہمیشہ عشق جاگتا رہے. انسان جاگتا رہے. یہ شیطان ہے نا جو بہکانے کی کوشش کرے گا, نفس ہے اس کے فرم میں آ جائے گا انسان. اس لیے اللہ والے اپنی توجہات میں رکھتے ہیں, اپنی صحبت میں رکھتے ہیں. یہ حضرت کا احسان ہے کہ وہ کمال کو چھوڑ کر یہاں رہتے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کتنے خوش بخت ہیں غم کے مارے ہیں, کتنے خوش بخت غم کے مارے ہیں, کتنے خوش بخت غم کے مارے ہیں جو کسی کے نہیں تمہارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس توقع کی آبرو رکھنا, اس توقع کی آبرو رکھنا یا رسول اللہ, اس توقع کی آبرو رکھنا جس توقع پہ دن گزارے ہیں. ناز رب کو تمہاری خلقت پر یا رسول اللہ, ناز رب کو تمہاری خلقت پر, ہم کو یہ ناز ہم تمہارے ہیں, ہم کو یہ ناز ہم تمہارے ہیں. جو غم عشق مصطفیٰ میں بہے, جو غم عشق مصطفیٰ میں بہے, وہ تو آنسو نہیں ستارے, سبحان اللہ. وہ تو آنسو نہیں ستارے. بڑا پیارا شعر ہے. تم نگہبان ہو بحمد اللہ, تم نگہبان ہو بحمد اللہ, جتنے طوفان ہیں سب کنارے ہیں. سبحان اللہ. جتنے طوفان ہیں سب کنارے ہیں. واہ. آسیوں کا نصیب کیا کہنا, آسیوں کا نصیب کیا کہنا, یہ حبیب خدا کو پیارے ہیں. سبحان اللہ. سارے جلوے رسول کے خالد, سارے جلوے رسول کے خالد, حسن مطلق کے استعارے ہیں. سبحان اللہ. حسن مطلق کے استعارے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.